ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں ان کو نفس وجود باری کا انکار نہیں ہوتا کہ اللہ موجود نہیں ہے. یہ بتایا گیا. یہ کون ہے؟ حضرت ہود ہیں. ہاں حضرت ہود ہیں. یہ پیش کر رہے ہیں دعوت اپنے قوم کے ساتھ, ایک اللہ کی عبادت کرو. اب دیکھو کیا بول رہے ہیں, قول دیکھو, قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ, تم آئے ہو ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں, ایک اللہ کی, نعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا, اور ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. دیکھو توحید کا معارضہ انہوں نے تقلید سے کیا ہے, آبا و اجداد کی تقلید سے. یہی دلیلیں آج بھی چل رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے, بولے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. ارے باپ دادا تمہارے جاہل رہے ہوں تو, گمراہ رہے ہوں تو کفار کو نفس وجود باری تعالی کا انکار نہیں تھا, وہ مانتے تھے اللہ کو, لیکن کہتے تھے جتنا بھی اللہ کا نام لینا ہو لے لو, لیکن اللہ کا نام تنہا مت لو, ہمارے بزرگوں کو بھی اس کے ساتھ لگا لو نا. جب تک لگاؤ گے نہیں ہم ماننے والے نہیں. اسی کا نام تو شرک ہے. وہی کہا گیا, قالوا اجیتنا لنعبد, اللہ کا جتنا نام لینا ہو لے لو, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارے معبودوں کو بھی, ہمارے جو بت ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ لگا لو. تنہا اللہ کا ذکر کرو گے تو مار کھاؤ گے. یہی تو شرک ہے. قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. تو عذاب لے آ, ہم چھوڑنے والے نہیں اپنے بتوں کو. جس عذاب کا وعدہ کرتا نا عذاب لے آ, سچا ہے تو کہتے ہیں کہ جب عذاب آیا, اللہ اکبر, تو رجس مانے عذاب, وہ غضب. تو عذاب کے بعد غضب کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی ایک کو کہا کہ کوٹو اس کو, مارو اس کو, اب سزا دی جا رہی ہے نا, عذاب ہے لیکن رحم بھی تو آ سکتا ہے, اے بند کر دے. کہا گیا نا عذاب کے ساتھ غضب بھی ہے. غصہ اللہ کا ختم نہیں ہو رہا ہے, غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب اب بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دو جیسا کہ حرف غلط ہوتا ہے. تو عذاب کے بعد غضب اس وجہ سے لایا گیا, رجس و غضب. کوئی پیٹا جا رہا تو رحم آ سکتا ہے نا, اللہ فرما رہے نا عذاب آنے کے بعد رحم نہیں ہے, صرف غضب ہے, مٹا دیا جائے ان کو. اور سب مٹا دیے گئے, ان کی کوچیں کاٹ دی گئی ہیں. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. آج وہ وادیاں دیکھو صرف ہوائیں چلتی رہتی ہیں, کوئی نہیں ہے وہاں پہ, ربول خالی ہے. جہاں شاندار سیویلائزیشن, شاندار کلچر اور شاندار تہذیبوں کا جنم ہوا, آج سہارا ہے, وہ کوئی بستا نہیں وہاں پہ. اللہ نے ایسا مٹا دیا ان کو, آج کوئی نام لیوا نہیں ہے ان کا. بڑے بڑے تمدن اور بڑی بڑی تہذیبوں کو سمی بوس کر دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا. لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, ورنہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. آدمی کو موت جلدی نہیں آتی ہے, موت تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے. کتنا بھی بڑا آدمی ہو کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کروں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی تیرا علاج نہیں ہے, جا. بچوں سے کہتے ہیں لے جاؤ, خدمت کر لو, اس کو خدمت کر لو, جانے والا ہی ہے, بچتا نہیں ہے. اللہ, سدھر جاؤ بولتا ہوں میں, سدھر جاؤ. میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا ہے سدھر جاؤ, ورنہ بہت برا ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد قوم لوط کا, یہ عجیب و غریب قوم تھی. یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جاتے تھے, عورتوں کے ساتھ. قوم لوط ہے یہ. اس کا بیان ہم 27ویں پارے میں کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ہے عمل منکر, برا کام کرنا, اور ایک ہے ایجاد منکر, برائی ایجاد کرنا. اللہ فرما رہا اپنے نبی لوط کے ذریعے, ما سبقکم بہا من احد من العالمین, ارے تم ایسا گناہ کرتے ہو اس سے پہلے کسی نے کیا نہیں. اس کا مطلب تم گناہ تو کر رہے ہو, عمل منکر ہے اور ساتھ ساتھ ایجاد منکر بھی ہے. تم نے یہ گناہ خود ہی ایجاد کیا ہوا ہے. یعنی ایک تو بدکاری کر رہے ہو اور دوسرے اس بدکاری کے موجد ہو. تو ایک ہے بدکاری کرنا, اس کا تو گناہ ہے ہی, اور ایک ہے اس بدکاری کا ایجاد کرنا, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو ایک ہے عمل منکر, ایک ہے ایجاد منکر. اللہ فرما رہا ہے کہ تم دونوں میں مبتلا ہو, تم
بدکاری کر رہے ہو اور دوسرے تم اس بدکاری کے موجد ہو. اس سے پہلے کسی نے یہ کام کیا نہیں, اور آج تو باقاعدہ لڑکے کی لڑکی سے شادی, لڑکے کی لڑکے سے شادی کی جا رہی ہے, اور اسے بہت مہذب اور تہذیب یافتہ مانا جا رہا ہے. یہ عجیب بات ہوئی, یہ کیسی سویلائزیشن ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد عذاب جب آیا تو تلپٹ کر دیا گیا, یعنی نیچے والے حصے کو اوپر والا حصہ, اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا گیا, تباہ برباد کر دیا گیا. اسے الٹا کام کر رہے تھے, ان کو الٹا دیا گیا. اور ان کی بیوی زانیہ تو نہیں تھی, لیکن ان کی بیوی کافرہ تھی, یہ کافروں کے ساتھ رہ گئی. کہتے ہیں نمک کا ستون بن گئی ہے, ایسا بتایا جاتا ہے. بہرحال کچھ بھی ہو, اللہ کے عذاب کے تحت آ گئی, اور کہا گیا من الغابرین, قصے پاری نہ بن گئی. ایسے لوگوں کو ہسٹری بنا دیا جاتا ہے, ہسٹری بن گئے ہیں یہ لوگ. عورت ہے. اب یہاں دیکھو, حضرت لوط علیہ السلام مجبور نہیں کر سکے اپنی بیوی کو کہ تو ایمان والی ہو جا. نبی مجبور نہیں کر سکتا. ہم لوگ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کسی کو کہ ایمان لے آئے تھے؟ یہ جب یہ کہتے تھے ایسا کام مت کرو, کہتے تھے اخرجوہم من قریتکم, یہ لوط اور ان کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے نکال دو. اللہ نے فرمایا تم ان کو نکالو گے, ہم تم کو دنیا ہی سے نکال دیتے ہیں. اور دنیا سے نکال دیے گئے. پیغمبر اس کے ماننے والوں کو یہ لوگ اپنے گاؤں سے نکالنے والے تھے, اپنے شہر سے. اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا. تو ظالموں کو خبردار ہو جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو نکال دو, ایسا کرو کہیں تمہیں نہ نکال دیا جائے, تمہیں نہ نکال دیا جائے. تو قاعدہ ہے اخرجوہم من قریتکم. اس کے بعد اللہ دو چیزیں بول رہا ہے, ایک ہوتا ہے ترغیب, ایک ہوتا ہے ترہیب. ترغیب اور ترہیب کا مطلب سمجھو. اسکول کے بچے سے, اسٹوڈنٹ سے استاذ بولتا ہے اگر تم ایسا کام کرو گے, اتنا نمبر لے آؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا. یہ ترغیب ہے. اور اگر فیل ہو گئے تو مدرسے سے نکال دیے, اسکول سے نکال دیے جاؤ گے. یہ ترہیب ہے, ڈرانا ہے. ترغیب کا مطلب کیا ہے؟ اگر پاس ہو گئے, اتنے نمبر لے آئے تو یہ انعام دیا جائے گا, اور اگر فیل ہو گئے تو اسکول سے نکال دیا جائے گا. یہ ترغیب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ اکبر. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, تم تھوڑے تھے, ہم نے تم کو کثرت عطا کی. یہ دیکھو, یہ ترغیب ہے. اور وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, دیکھو فسادیوں کا انجام کیا ہوا. یہ ترغیب ہے. تو گویا کہ قرآن حکیم میں دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں, کہیں ترغیب ہے کہیں ترغیب. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.